بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک علاقے میں قحط سالی شروع ہو گئی۔ اس قحط سالی کا شکار انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور اور پرندے بھی ہوئے۔ مویشیوں کے مالکان بے حد پریشان رہتے تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کا خطبے میں بسم اللہ کی اہمیت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بھی کام کیا جائے یا کسی بھی چیز کو حکم دیا جائے تو وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا جس کا یقین اپنے اللہ پر بہت مضبوط تھا۔ اس لیے اس چرواہے نے مولوی کی باتوں پر پکا یقین کر لیا اور اس نے اس یقین کے ساتھ اپنی بکریوں کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا اور وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو حکم دیا کہ مجھے دریا کے دوسرے پار جانے دو، کیونکہ دوسری طرف بہت سبزہ تھا اور وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اس لیے وہاں پر زیادہ سبزہ تھا۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر یقین رکھ کر اس نے دریا عبور کیا اور وہ دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا اور اس نے اپنی بکریوں کو خوب چرایا۔ اس طرح اس نے ایسا کرنا اپنا معمول بنا لیا اور وہ روزانہ اپنی بکریوں کو دریا کے پار بسم اللہ کی برکت سے چھوڑ آتا اور شام کو واپس لے آتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے مویشی بہت صحت مند اور موٹے تازے ہو گئے۔ جب لوگوں نے یہ چیز دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے مولوی صاحب کے جمعہ کے خطبے کی ساری بات لوگوں کو بتائی، لیکن ان لوگوں نے یقین نہ کیا۔ اور پھر وہ لوگ مولوی صاحب کے پاس چلے گئے تو اس نے بھی حیرانگی کے ساتھ اس چرواہے کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایسی باتیں تو میں ہر جمعہ کو خطبے میں کرتا ہوں، جبکہ یہ دریا بہت ہی گہرا ہے اور اس کو پار کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن وہ چرواہا اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں اور اپنی بکریوں کو لے کر پانی کے اوپر چل کر دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے خود یہ تجربہ کرنے کی سوچی اور جیسے ہی چرواہا اور پورا علاقہ آ گئے تو وہ دریا کے پاس مجمع کی صورت میں سب اکٹھے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ میں انکار کر دوں کہ کہیں میں ڈوب ہی نہ جاؤں، مگر جو لوگ مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ پرجوش ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنا ڈر اتارنے کے لیے ایک رسا منگوانے کا بولا تاکہ رسے کو درخت کے ساتھ باندھ لیا جائے اور اپنے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ پانی میں وہ ڈوب نہ جائے، اور اس نے بسم اللہ پڑھ کر دریا کے اوپر سے چلنا شروع کر دیا۔ پہلی ہی بار میں پانی پر پاؤں رکھنے سے مولوی صاحب گر گئے اور ڈوبنے لگے۔ لوگوں نے ان کو رسے کے ذریعے کھینچ کر باہر نکالا اور وہ چرواہا بہت ہی پریشان ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں ایسا روزانہ کرتا ہوں لیکن میں نہیں ڈوبتا، لیکن پھر بھی اس کے یقین پر کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا دریا کو پار کر گیا اور چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگوں نے اسے ولی اللہ کہنا شروع کر دیا اور مگر وہ سب زیادہ سے زیادہ سیدھا سادہ انسان تھا۔ پھر چرواہا مولوی صاحب کے پاس پہنچا کہ میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے بہت پریشان تھا، لیکن میں جب پانی پر چلتے ہوئے پہنچا تو آپ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی ہوئی رسی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کی اصل بیماری اس رسی نے ہی بسم اللہ کی برکت کو کھا لیا تھا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ ہوا تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کے رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے ہی منہ سے سنا تھا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی عزت رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر اس پر مکمل بھروسہ نہ کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ اور اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کے بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔